اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہوئے آر نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی چیز کا ذکر کرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو اہل ضلالت کہنے لگے ان کا ذکر کرنے سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی یہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ فما فوقہم کے معنی ہے جو اس سے بڑھ کر ہو، مچھر سے بڑھ کر چھوٹی اور حقیر چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی بھی کانٹا چبھے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کانٹے کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، خواہ وہ مچھر جیسی حقیر ہو اور چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی آر نہیں رکھتا، اس طرح اس کے ساتھ مثال بیان کرنے میں بھی وہ کوئی آر نہیں سمجھتا۔ سورہ حج میں ارشاد فرمایا، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے کوئی مکھی چھین لی جائے تو اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب، عابد و معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں سے دوستی کر رکھی ہے ان کی مثال مکڑی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ اسلام کی کیسے مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور کلمہ خبیث یا کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے۔
نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی اسے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کا ذرہ برابر قرار نہیں۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے اور مومنوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سے منافقوں کی ضلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے، اس سے انہیں حق اور یقین کا علم تو ہو جاتا ہے، مگر وہ علم کے باوجود اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ، اور اللہ ان کے ساتھ یعنی اس مثال کے ساتھ ہدایت بخشتا ہے، کثیرا، بہت سے اہل ایمان اور تصدیق کو، کہ اس نے ان کی ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے، اس سے انہیں جس حق اور یقین کا علم ہوتا ہے اس کی وہ تصدیق اور اقرار کرتے ہیں۔ یہی معنی اللہ تعالیٰ کے انہیں ہدایت بخشنے کے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ فاسقوں سے مراد منافق ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور شریر اور موذی ہیں، انہیں حرم سے باہر بھی ہو اور حرم میں بھی قتل کر دیا جائے، چوہیا، بچھو، چیل، کوا اور باولا کتا۔ فاسق کا لفظ کافر اور گناہ گار دونوں کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ شدید اور انتہائی کبھی ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور اللہ کے قرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں جس چیز رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو قطع کر ڈالتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کافروں کی صفات ہیں، جبکہ مومنوں کی صفات اس سے برعکس ہوتی ہیں۔ وہ عہد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاسق اسے توڑ دیتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو تاکیدی حکم ہے، یعنی اطاعت کا حکم اور معصیت سے مکمل اجتناب، اور جو اس نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی زبانی فرمایا ہے۔ اور عہد کے توڑ دینے سے مراد اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے کافروں اور منافقوں کے بارے میں ہے، اور عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا کہ وہ تورات کے مطابق عمل کریں گے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ کی اتباع کریں گے۔ آپ اپنے رب کے پاس سے جس دین و شریعت کو لائیں اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ عہد کو توڑنے سے مراد ان کا آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرنا اور لوگوں سے اسے چھپانا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ وہ عہد کو توڑنے سے مراد اس قرار کو ترک کرنا ہے جس کا صحیح ہونا دلائل سے واضح ہے، نیز اس سے مراد رسولوں اور کتابوں کی تکذیب ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ انبیاء جس چیز کو لائے ہیں وہ حق ہے۔ اے منافقوں، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ سورہ محمد میں فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عموم پر مبنی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ملانے سے سر انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا انہوں نے اسے توڑ دیا اور ترک کر دیا۔ اولئک هم الخاسرون، آخرت کا خسارہ ہے۔ ایسوں پر لعنت ہے، ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں
جس طرح کوئی شخص تجارت میں نقصان اٹھا کر اپنا اصل سرمایہ ہی کم کر دیتا ہے، اسی طرح کافر و منافق اللہ تعالیٰ جب محروم کرتا ہے تو وہ بھی اس رحمت کو کم کر دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، حالانکہ انہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سخت ضرورت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔